بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. الخدمت کراچی سے ڈاکٹر اظہر چغتائی، بچوں کا ڈاکٹر ہوں. آج آپ سے ٹائیفائڈ سے متعلق کچھ بنیادی باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ ٹائیفائڈ کیا ہوتا ہے، کیسے ڈائگنوزڈ ہوتا ہے اور اس کا کیا علاج ہے. یہ 3 سوالات ہیں ہمارے، اس کے ہم آج کوشش کریں گے کہ اس کے اوپر ہم گفتگو کریں اور کوئی جواب حاصل کر سکیں. ٹائیفائڈ ایک بیکٹیریل ڈیزیز ہے، یعنی ایک بیکٹیریا سے اس کو یہ ہم کو لگتی ہے. بچوں کے اندر بڑوں کے اندر دونوں میں کامن موجود ہے. بچوں میں آج کل بہت زیادہ نظر آ رہی ہے پچھلے 2-3 سال سے، اور اس کی بڑی وجہ جو ہے وہ ہمارا گندا پانی ہے یا پانی کا صاف نہ ہونا. جو ہم پانی پی رہے ہیں وہ اس وقت ہمارا کلیئر یا کلین واٹر نہیں ہے. اس کی وجہ سے ٹائیفائڈ. تو ٹائیفائڈ کے لگنے کی بنیادی وجہ کھانا اور پینا ہے. تو اگر آپ کا پانی صاف نہیں ہے، آپ کے پانی کے اندر جو ہے وہ کنٹامینیشن یا آلودگی شامل ہو گئی ہے، ٹائیفائڈ کے جراثیم شامل ہو گئے، گٹر لائن کا پانی صاف پینے کے پانی میں مل گیا ہے، تو آپ کو ٹائیفائڈ اس کے ذریعے لگ سکتا ہے. اور دوسرا کھانا، میں نے آپ کو بتایا کہ آپ اگر کوئی ایسا کھانا کھا رہے ہیں جس کے اندر ٹائیفائڈ کے جراثیم ہیں تو وہ اس کو آپ کو لگ جائیں گے. ٹائیفائڈ اڑ کے نہیں لگ سکتا کہ اگر آپ میرے ساتھ کھڑے رہیں اور خدا نخواستہ مجھے ٹائیفائڈ اور مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں تو آپ کو ٹائیفائڈ لگے گا. جیسے کرونا کے اندر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے سامنے اگر کھڑے ہو کے گفتگو کریں گے بغیر ماسک کے، 6 فٹ کے فاصلے کے بغیر، یعنی سوشل ڈسٹینسنگ کے بغیر، تو وہ لگ جائے گا. ٹائیفائڈ میں ایسی چیز نہیں. اس کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے. تو بنیادی وجہ تو میں نے آپ کو بتائی کہ ٹائیفائڈ کھانے پینے سے لگتا ہے. اگر ہم اپنے شہروں کے، اپنے جو ہے وہ قصبوں کے پانی کو صاف کر دیں اور غذا کے اندر جو صفائی کا خیال رکھیں تو ہمیں ٹائیفائڈ نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ دوسری چیز جو ہے کہ اگر ٹائیفائڈ کا کوئی مریض ہو جائے اور اس کو پتہ بھی نہ ہو تو بعض اوقات وہ بخار جو ہے وہ عام دوائیں کھا کے ٹھیک بھی ہو جاتا ہے، لیکن وہ ٹائیفائڈ کا کیریئر بن جاتا ہے اور پھر وہ پاٹی کے راستے اپنے پاخانے کے اندر ٹائیفائڈ کے جراثیم کو ایکسکریٹ یا خارج کر رہا ہوتا ہے. ایسا شخص اگر باتھ روم کے بعد اچھی طرح صابن سے ہاتھ نہ دھوئے اور اس کے ناخن کٹے ہوئے نہ ہوں تو ان میں ٹائیفائڈ کے جراثیم جمع ہوتے ہیں، اور جب اگر وہ آپ کے لیے کھانا پکائے یا آپ کو کھلائے تو آپ کو ٹائیفائڈ لگ سکتا ہے. یہ ٹائیفائڈ کے لگنے کا طریقہ کار ہے. اس کے لیے عمر کی کوئی شرط قید نہیں ہے. مثلا میں اپنی ذاتی زندگی کے اندر نیو بورن بیبی کے اندر کلچر کے اندر ٹائیفائڈ دیکھ چکا ہوں، جو کہ اس کی ماں کو تھا، وہ کیریئر تھی، اور وہ جو اس کے اسٹول میں خارج ہو رہا تھا اس کی پاٹی میں، اور اس کے بچے کو لگا وہ کہ اس نے جو ہے وہ اپنے جب سب بچے کو جو دودھ پلایا تو بوٹل پلاتی تھی، اس کے اندر صفائی کے مسائل آئے. ٹائیفائڈ کو ڈائگنوز کیسے کرتے ہیں؟ کسی کو اگر بخار ہے 1 دن 2 دن 3 دن اور اس کی طبیعت روز گرتی چلی جا رہی ہے، بخار تیز ہو رہا ہے، طبیعت گرتی چلی جا رہی ہے، مطلب آپ کہیں کہ اس پر بخار نہیں بھی تھا لیکن آپ کو شکلاً لگ رہا ہے کہ یار بڑا بیمار سا بچہ، بڑا بیمار سا آدمی ہے، تو آپ کے ذہن میں ٹائیفائڈ آتا ہے. ٹائیفائڈ کے علاوہ ایک اور بڑی خصوصی جو اس کی جو ہے وہ بیماری کے اندر جو ایک جو تھی وہ زبان کی سفیدی. لیکن اس میں بڑے ٹرکی کوشچن ہے یہ. جو بچے بوتل سے دودھ پیتے ہیں ان کی زبان بھی سفید ہوتی ہے، تو پھر اس کو ڈسٹنگوش کرنا، اس کو فرق کرنا، یہ پھر کلینیشین کا کام ہے کہ اس کا بخار ہے، اس بچے کا 4-5 دن ہو چکے ہیں، زبان جو ہے بڑی عجیب سی، ایسا لگ رہا ہے کہ کوٹڈ، کسی نے اس کے زبان کے اوپر برش سے پینٹ کر دیا. تو وائٹ کوٹڈ ٹنگ، یہ 100% میں نہیں ہوتی لیکن ایک بڑی نشانیوں میں بخار کے ساتھ ٹائیفائڈ کی یہ ہوتی ہے. ڈائگنوسس کے اندر اس کے ڈائگنوسٹک ٹیسٹ جو ہے وہ واحد ٹیسٹ جو ٹائیفائڈ کو ڈائگنوز کر سکتا ہے اس کو ہم بلڈ کلچر کہتے ہیں. بلڈ کلچر کے بارے میں بھی ایک بڑی دلچسپ بات یہ کہ 100% ٹیسٹ پازیٹیو نہیں آتا. کچھ لوگوں میں ٹائیفائڈ ہوتا ہے اور ٹیسٹ نیگیٹو ہو سکتا ہے، تو اس کی بھی جو ہے ویلیو جو ہے وہ 50-50 ہے. لیکن آپ کو ایک اچھا جو ٹیسٹ ہے، اس وقت دنیا میں تمام رائج جو ٹائیفائڈ کے نام پہ ٹیسٹ ہے ان میں سب سے بہترین ٹیسٹ بلڈ کلچر ہے. تو جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں، اگر آپ سے وہ کہے کہ آپ کے بچے کو یا آپ کو ٹائیفائڈ لگتا ہے تو آپ اس سے کہیں کہ ڈاکٹر صاحب مجھے بلڈ کلچر لکھ دیں، کہ میں بلڈ کلچر کروا کے اور اس کو جو ہے وہ کچھ حتمی کے قریب پہنچ جاؤں. اب آتے ہیں تیسری چیز کے اوپر، علاج کے اوپر. ٹائیفائڈ کا علاج اینٹی بایوٹک ہے. بیکٹیریل ڈیزیز ہے، بیکٹیریا سے پھیلتی ہے، سالمونیلا ٹائفی کہلاتی ہے. اس کا ایک اور گروپ بھی سالمونیلا پیراٹائفی، اس کو فی الحال بات نہیں کر، لیکن سالمونیلا ٹائفی پہ بات کرتے ہیں. بیکٹیریل ڈیزیز ہے، بیکٹیریا سے پھیلتی ہے، اس کا علاج اینٹی بایوٹک سے ہوتا ہے. 2 ٹرمز آج کل بڑی کامنلی یوز ہو رہی ہیں میڈیکل کے حلقوں کے اندر، ایم ڈی آر اور ایکس ڈی آر. ایم ڈی آر کا مطلب ملٹی ڈرگ ریزسٹنٹ ایم ڈی آر، اور ایکس ڈی آر کا مطلب ایکسٹینسولی ڈرگ ریزسٹنس. ایم ڈی آر کیا ہوتا ہے؟
टाइफाइड की जो 3 बुनियादी दवाएं आमतौर पर हमें किताबों में पढ़ाई जाती हैं, एम्पिसिलिन और सल्फामेथासोल, ऑक्साजोल, ट्राइमेथोप्रिम, और उसके साथ जो है वो क्लोरमफेनिकॉल। क्लोरमफेनिकॉल अब दुनिया से तकरीबन ख़त्म ही हो चुकी है। एम्पिसिलिन बुक्स में अभी भी लिखा हुआ है। बुक्स जो है वो ज़ाहिर बात है मगरबी ममालिक की लिखी गई हैं, उनकी रिसर्च की बुनियाद पे। हमारे हालात कुछ और हैं, हमारे यहाँ गंदगी और सैनिटेशन के मसाइल कुछ और हैं। तो अगर इन 3 बुनियादी दवाओं से आपकी कल्चर की रिपोर्ट रेजिस्टेंट आती है, कल्चर की रिपोर्ट अगर आप देखेंगे तो उसमें आर लिखा हुआ नजर आएगा। इन दवाओं के आगे अगर आर लिखा हुआ है तो इसका मतलब मैं इसको कितनी मरतबा पिला लूँ कोई फायदा नहीं, टाइफाइड नहीं हट सकता। ठीक है, जहां एस लिखा हुआ है सेंसिटिव, वो दवा काम करती है। तो ब्लड कल्चर बहुत जरूरी है टाइफाइड की डायग्नोसिस के लिए। अब मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट अगर हो गया, ये 3 बुनियादी दवाएं काम नहीं कर रही, तो अगला क्या होगा जनाब? सेकेंड स्टेप के अंदर जो है वो 2 दवाएं आपकी बड़ी मशहूर दवाएं, एक कहलाती है सेफ्ट्रियाक्सोन और दूसरी दवा कहलाती है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन। अनफॉर्चुनेटली, बदकिस्मती हमारे मुल्क की, पाकिस्तान की, कि ये टाइफाइड जो अब हमें नजर आ रहा है ये XDR बन गया है, एक्सटेंसिवली ड्रग रेजिस्टेंट। यानी शुरू की 3 दवाएं भी काम नहीं कर रही, सेफ्ट्रियाक्सोन और सिप्रोफ्लॉक्सिसिन भी काम नहीं कर रही, ना इंजेक्टेबल के अंदर और ना सिप्रो ओरल के अंदर ये काम। तो ये अब XDR बन गया है। तो XDR बनने का मतलब ये हो गया है कि या तो हमारे डॉक्टर साथियों ने इतनी ज़्यादा जो है एंटीबायोटिक बिला वजह में यूज़ कर दी कि उसकी रेजिस्टेंस डेवलप हो गई है, या बाकी जो है वो बैक्टीरिया ने अपनी शेप को, अपने जेनेटिक मटेरियल को, प्लाज्मिड रिएक्शन कहते हैं उसके, चेंज कर लिया है। ठीक है, हो सकता है कि थोड़ी सी साइंटिफिक टर्म आप समझें कि बैक्टीरिया तब्दील हो गया। अब बैक्टीरिया तब्दील होकर XDR में चला गया है। XDR का मतलब एक गंदे किस्म का टाइफाइड जो आपके बच्चे को या आपको या किसी को भी जिसको लगा है, और वो अब आम दवाओं से ठीक नहीं हो रहा। अब बड़ी महंगी महंगी दवाएं, बड़ी रिसर्च प्रोडक्ट्स जो है वो उसमें इस्तेमाल हो रही हैं। उसमें क्या रिसर्च प्रोडक्ट है? उसके अंदर जो है वो इस वक्त जो है वो मेरोपेनम का इस्तेमाल हो रहा है। बड़ी महंगी सी दवा है। अगर आप किसी को 10 दिन की किसी अडल्ट को लिख दें तो उसके तो कम से कम 50,000 रुपये गए, बच्चे को लिख दें तो 25,000 रुपये गए। इसके अलावा अगर आप ये कहें कि इसके अलावा कौन सी दवा हो सकती है, तो सेफापेराजोन सल्बैक्टम के साथ हो सकती है। मैं जानबूझ के आपको जेनेरिक नेम दे रहा हूँ, कोई ब्रांड नेम मैंने नहीं लिया अभी तक। इसी तरह जो है वो इमिपेनम सल्बैक्टम के साथ जो है वो सेफापेराजोन, या आपकी जो है वो टेजोबैक्टम के साथ पिप्रासिलिन, ये जो है वो अब आपकी बची हैं। और इन तमाम महंगी दवाओं के बावजूद भी 7-7, 8-8, 10-10 दिन ये इस्तेमाल करनी पड़ती हैं, तब जाके जो है वो रिस्पॉन्ड करना शुरू करता है कोई शख्स, कोई बच्चा। और इस दरमियान में अच्छा खासा उसका जो है अगर आप एक आम जबान में समझें तो बेड़ा गर्क हो चुका होता है, उसकी जेब का भी और उसका अपना भी। तो आपको आखिर में मेरी जो है वो सिर्फ एक छोटी सी गुजारिश है, पानी उबाल कर पीजिए, हाथों के नाखून ज़रूर काटिए, वॉशरूम के बाद, बाथरूम के बाद लाजमी तौर पर किसी अच्छे साबुन से, अच्छे से मुराद मेरा खुशबूदार नहीं है, ठीक है ना, मैं फिर ये कहूँगा कि मैं कोई ब्रांड नेम नहीं ले रहा, कार्बोलिक सोप से, लाल वाला साबुन पुराना हमारा, उससे अपने हाथों को धोइए 1 मरतबा 2 मरतबा। और माओं के लिए खास हिदायत, माएँ आमतौर पर हमें चूँकि सिखाया जाता है बतौर मुसलमान कि खाना फेंकना नहीं है, ज़ाया नहीं करना है, तो बच्चों का बचा हुआ खाना खा लेती हैं। टाइफाइड वाले बंदे का, बच्चे का खाना कोई दूसरा शख्स नहीं खाएगा। अल्लाह मियाँ इस पर इंशाअल्लाह आपको गुनाह नहीं देगा, ये मेरी अल्लाह मियाँ से एक अच्छा गुमान है, इसलिए कि उस खाने के अंदर लुआब, थूक जो लग चुका है चम्मच के ज़रिए, उसके ज़रिए भी टाइफाइड आपको शिफ्ट हो सकता है। तो खाना साफ खाइए, पानी उबाल के पीजिए, साबुन से हाथ धोइए, और एक सबसे बड़ी चीज़, टाइफाइड की वैक्सीन अवेलेबल है। अपने 9 माह से बड़े बच्चों को लाजमी तौर पर टाइफाइड की वैक्सीन लगाएं। उम्मीद है कि हमारी ये गुफ्तगू आपके काम आएगी। जज़ाकल्लाह खैर। जहां जरूरत